سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ مضامین آپ کے بچوں کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، بچوں کی صحت کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ بچوں کے مسائل کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے، بچوں میں خسرہ یا میزلس کی وبا کو کیسے قابو پایا جائے۔ پچھلے سال یعنی کہ 2012 میں 300 سے زائد بچے میزلس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کے کام کرنے والے عالمی ادارے صحت WHO نے کہا ہے کہ گزشتہ سال اس انتہائی متعدی مرض کا شکار ہو کر 306 بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں 210 بچوں کا تعلق سندھ سے ہے۔ یہ وہ صوبہ ہے جس میں 2010 میں، 2011 میں، 2012 میں بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ WHO کے مطابق 2011 میں 64 پاکستانی بچے میزلس کے باعث ہلاک ہوئے تھے اور ان میں سے 20 بچوں کا تعلق سندھ سے تھا۔ عالمی تنظیم کی خاتون ترجمان مریم یونس نے بتایا کہ زیادہ تر اموات سندھ کے شمالی اضلاع میں اکتوبر اور دسمبر کے درمیان میں ہوئیں، جن کے اسباب میں سیلاب، نقل مکانی اور غذائی اشیاء کی قلت شامل ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے گزشتہ 31 دسمبر کو خسرے سے یعنی کہ میزلس سے بچاؤ کے لیے نئی ٹیکہ یا ویکسینیشن مہم شروع کی گئی ہے، جو 9 جنوری تک جاری رہنی تھی۔ اس مقصد کے لیے عالمی ادارے نے تقریباً 13 لاکھ یعنی کہ 1.3 ملین انجیکشنز حکومت سندھ کو فراہم کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ 9 ماہ سے کم عمر کے بچوں کو یہ ٹیکے نہیں لگائے جا سکتے۔ خسرہ، جسے روبیلا بھی کہتے ہیں، ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگنے والا سانس کی نالی کا انفیکشن ہے جس کا سبب ایک وائرس ہوتا ہے۔ اس کے مریض کے جسم پر سرخ دانے نکل آتے ہیں اور فلو جیسی مثلا بخار، کھانسی اور ناک بہنے کی علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 2 کروڑ خسرے کے مریض سامنے آتے ہیں، یعنی میزلس کے 2 کروڑ مریض پوری دنیا بھر میں سامنے آتے ہیں۔ چونکہ میزلس کا باعث ایک وائرس ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی مخصوص طبی علاج نہیں کیا جا سکتا، اور وائرس جسم میں داخل ہونے کے بعد اپنا کام پورا کرنے کے بعد ہی نکلتا ہے۔ تاہم جو بچے بیمار ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اسے ڈھیر سارا پانی، دیگر سیال غذائیں پلائی جائیں، آرام کا موقع دیا جائے اور انفیکشن کو دوسرے لوگوں تک پھیلنے سے روکا جائے۔ خسرے کی اہم پہچان یہ ہے کہ سرخ دانے پہلے پیشانی پر اور پھر پورے جسم پر ابھر آتے ہیں۔ علاوہ ازیں انفیکشن کی ابتدائی علامتوں میں خشک کھانسی، بہتی ہوئی ناک، تیز بخار، سرخ آنکھیں شامل ہیں۔ خسرے کی ایک اور علامت کاپلیکس اسپاٹ ہے۔ یہ منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے ہوتے ہیں جن کا مرکزی حصہ نیلا اور سفید ہوتا ہے۔ میزلس کی ایک اور دوسرے کو لگنے کی خاصیت اتنی خطرناک ہے کہ اگر بچوں کو اس کا حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا گیا اور وہ کسی مریض کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان میں بھی بیماری ہونے کا 90% امکان ہوتا ہے۔ میزلس کے وائرس ایک سے دوسرے کو اس طرح منتقل ہوتے ہیں جب مریض بچے کے جسم سے خارج ہونے والے ننھے قطروں کو صحت مند افراد چھوتے ہیں، یا مریض بچے کے کھانسنے اور چھینکنے سے خارج ہو کر چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا کے راستے صحت مند افراد تک پہنچتے ہیں۔ خسرے کا مریض علامتیں شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے اپنی بیماری دوسروں تک پھیلا سکتا ہے۔ اس کی صلاحیت دانے نکلنے کے 4 دن بعد تک برقرار رہتی ہے۔ بچوں کو میزلس سے بچانے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ان کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں۔ یہ ٹیکے 12 سے
15 منتھ کی عمر میں اور پھر دوبارہ 4 سے 6 ایئرس کی عمر میں کچھ دیگر امراض سے بچاؤ کے ویکسینز یعنی کہ ٹیکوں کے ساتھ یعنی کہ MMR یا MMRV کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ اکثر میزلز کا کوئی خاص علاج نہیں، تاہم علامتوں سے نمٹنے کے لیے عموماً 2 ہفتے تک برقرار رہتے ہیں۔ بچوں کو بہت زیادہ سیال اشیاء دینی چاہیے، انہیں آرام کا موقع دینا چاہیے۔ بخار سے بچہ پریشان ہو تو اسے ایسپرین کے سوا دوسری بخار کم کرنے والی دوائیں آئبو پروفین اور ایسیٹامینوفین شربت ڈاکٹر کے مشورے سے دیا جا سکتا ہے۔ وائرس سے ہونے والی بیماری میں بچے کو کبھی بھی ایسپرین نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں ایسپرین کے استعمال سے ایک دوسری بیماری جسے رائے سنڈروم کا امکان ہوتا ہے۔ اس مہلک مرض میں دماغ اور جگر سمیت دیگر اعضاء اچانک شدید متاثر ہوتے ہیں اور خسرے میں مبتلا بچوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات عدم توجہی کی وجہ سے دیگر پیچیدگیاں مثلا کان کی تکلیف، اوٹائٹس میڈیا، گلے اور سانس کی نالی کا ورم، کراپ، ڈائریا، نمونیا اور دماغی انفیکشن انکیفلائٹس کی شکایتیں سامنے آ سکتی ہیں، جن میں اینٹی بائیوٹک دواؤں اور مریض کو اسپتال میں رکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وٹامن اے کی کمی کو دور کرنے کے لیے بچے میزلز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر غذا میں یہ ضرورت پوری نہ ہو تو دواؤں کی صورت میں بھی ان کو یہ وٹامن فراہم کیا جا سکتا ہے۔